الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث حوض. فائل کا صفحہ نمبر 19. حدیث حوض کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، چند لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا، میں اس حوض سے جام نکال کر ان کو دینے لگوں گا تو اتنی دیر میں ملائکہ ان لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ دور کر دیں گے. تو اس وقت میں اللہ رب العزت سے عرض کروں گا، یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، انک لا علم لک، میرے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں، بما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے کام کیے تھے. انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ الٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. اس حدیث پر جو بخاری میں بھی ہے، متعدد مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس حدیث پر گستاخان صحابہ، منکرین صحابہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور روایت بخاری میں موجود ہے، انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ لوگ اپنے الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے. میں نے کل کے سبق میں اور اس سے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہیں. یہ لوگ ہیں تو ہمارے پاس دین ہے، یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے پاس دین نہیں ہے. اگر ان لوگوں کی اور ان افراد کی، اس جماعت کی اگر حیثیت کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے پاس دین نہیں رہتا. اگر یہ مشکوک بنا دیے جائیں پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی انفراداً حجت ہے. اور جب کسی مسئلے پر یہ سب متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم ہے.
یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. ہمیں خود کو آنا بھی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا مدار یہ لوگ تھے. ایک بندہ کسی چیز پر محنت کرتا ہے، وہ اس محنت میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں. اس بندے نے موبائل بنایا، موبائل ٹھیک بنا ہے، اس کے اندر کیا ایسیسریز ہیں، کون کون سی ایپ آ سکتی ہیں، کون کون سے فنکشن ہیں، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. بعض اسے اچھا کہیں گے، بعض کہیں گے کہ یہ ابھی اتنا اپ ماڈل نہیں ہے، بعض کہیں گے کہ گزارے لائق ہے، بعض کہیں گے کہ اچھا ہے. اس کے بارے میں جو رائے قائم کی جائے گی وہ لوگ کریں گے، فیصلہ لوگ کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کا فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا کہ یہ جماعت کیسی تھی، مومن تھی کہ نہیں تھی، عادل تھی کہ نہیں تھی. اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہ ایمان والے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون. اللہ رب العزت نے پیغمبر کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں عطا فرمایا اور قرآن نازل کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر جس جماعت پر آپ نے محنت کی ہے یہ جماعت میری نگاہ میں کامیاب ہے. جب یہ جماعت میری نگاہ میں کامیاب ہے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. اگر معترضین، دشمنان صحابہ، منکرین صحابہ، روافض ان کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، یوں بالفرض تسلیم کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا معنی کیا کہ اللہ رب العزت نے جو گواہیاں دی ہیں صحابہ کے حق میں کہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ سارا کا سارا قرآن ختم. اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ ایمان والے تھے، وہ سارے کی ساری باتیں ختم. قرآن کا انکار آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی پھیرنے کا الزام آتا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حق میں ان کی مدح، توصیف، ثنا بیان فرمائی ہے، اس کو باطل کرنا لازم آتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ان کا نہیں، ان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس بندے نے اپنا ایمان ختم کیا ہے. اللہ کا فیصلہ کہ میرے پیغمبر جو آپ سے دشمنی کی حالت میں مر گیا یہ جہنمی ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں انہیں جہنمی نہیں مانتا تو وہ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کامیاب. جو بندہ اب ان کو کامیاب نہیں مانتا وہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون. لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت بے شک فرماتے رہے ایمان والے تھے، میں نہیں مانتا. اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کرام مومن ہیں. ہمارا اجماعی عقیدہ ہے امت اسلامیہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ایمان کی حالت میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سبق میں صحابے کی تعریف پڑھی تھی، یاد ہے نا بابا؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ سنا دے.
صوفی صاحب جزاک اللہ. صحابی کے لیے ضروری ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو، مؤمنا بہ، اور ملاقات بھی کیسی ہو؟ ایمان والی ہو، ایمانی حالت کے اندر ہو. صرف اتنا کافی ہے نا؟ مات علی اس کی وفات، اس کی شہادت بھی کس پر ہوئی ہو؟ اسلام پر ہوئی ہو، ایمان پر ہوئی ہو. صحابی بنتا ہی وہ ہے، اور جو اس صفت سے محروم رہ جائے وہ صحابی نہیں بن سکتا. خیر، آج ہمارے سبق میں حدیث حوض کے حوالے سے 3 روایات پیش نظر ہیں، جن میں سے پہلی 2 روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور آخری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. پہلی جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یرد علی یوم القیامت رہط من اصحابی فیحلقون عن الحوض فاقول یا ربی اصحابی فیقول انکا لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ. صحیح بخاری باب فی الحوض وقول اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر. دوسری روایت صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا احویت لاناولهم اختلجوا دونی فاقول ای ربی اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک. تیسری روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم وسیؤخذ اناس دونی فاقول یا رب منی ومن امتی فیقال اما شعرت ما عملوا بعدک واللہ ما برحوا بعدک یرجعون علی اعقابہم. قال فکان ابن ابی ملیکۃ یقول اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن عن دیننا. صحیح مسلم. پہلی روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرد علی یوم القیامت رہط من اصحابی، قیامت والے دن میرے کچھ ساتھی میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. فیحلقون عن الحوض، پھر انہیں سختی کے ساتھ حوض سے دور کر دیا جائے گا. میرے سامنے یوں لائے جائیں گے اور پھر سختی سے انہیں دور کیا جائے گا کہ دور ہو جاؤ یہاں سے. اور بعض روایات میں الفاظ ملتے ہیں سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یہ الفاظ ملتے ہیں. تو میں عرض کروں گا فاقول یا ربی، اے میرے پروردگار، اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے تھے، کیا ہوا تھا. انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. دوسری روایت صحیح بخاری باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض. اس کا معنی سمجھ لیں. فرط کا ویسے معنی ہوتا ہے پیش خیمہ، لیکن یہاں یہ معنی ذرا سہل کرنا چاہیے، آسان کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ معنی ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں قیامت والے دن تمہاری میزبانی کرنے کے لیے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. فرطکم علی الحوض، تمہارا میزبان بنا ہوا ہوں گا اور میزبانی پوری کرنے کے لیے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو میری طرف لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ، اور میں ذرا جھک کر یہ تیاری کر رہا ہوں گا کہ حوض سے انہیں پانی دوں. حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ، پانی دینے کے لیے حوض کی طرف تھوڑا سا جھکوں گا. لِأُنَاوِلَهُمْ، تاکہ اس حوض کا پانی، حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو دے سکوں. تو لِأُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں گا، تھوڑا سا جھک رہا ہوں گا کہ ان لوگوں کو مجھ سے بڑی سختی کے ساتھ دور کر دیا جائے گا. میں عرض کروں گا اے ربی اصحابی، اے میرے اللہ، یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو حوض کوثر کے مستحق ہیں، انہیں دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں تو ان کے لیے حوض کوثر سے جام اٹھا کر ان کو دینے والا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب پیغمبر آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا تھا. تیسری روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی علی الحوض حتی انظر، میں حوض پر موجود ہوں گا اور میں دیکھوں گا من یرد علی منکم، کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا. وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي، اور مجھ تک پہنچنے سے پہلے ان کو پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا. وہ چاہتے ہوں گے وہ مجھ تک پہنچیں لیکن انہیں پکڑ کر پیچھے کر دیا جائے گا. فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي أَوْ قَالَ مِنْ أُمَّتِي، تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے، میرے اصحاب ہیں. فَيُقَال، مجھ سے یوں کہا جائے گا اما شعرت ما عملوا بعدک، کیا آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا؟ واللہ ما برحوا بعدک یرجعون علی اعقابہم، اللہ کی قسم یہ لوگ الٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے. قال، راوی کہتے ہیں فکان ابن ابی ملیکہ، اس حدیث میں ایک راوی آ رہے ہیں ابن ابی ملیکہ، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں مرتد ہونے سے اور اپنے دین کے معاملے کے اندر کسی بڑی آزمائش کا شکار ہونے سے. یہ حاصل ہے ان تین روایتوں کا. اب پہلی حدیث میں ذرا غور کریں، یہاں پر لفظ آ رہا ہے راحتم من اصحابی، آگے پھر آ رہا ہے یا ربی اصحابی. دوسری روایت میں لفظ آ رہا ہے لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، پہلے میں آیا اصحابی اور دوسرے میں آیا رِجَالٌ مِّنْكُمْ، اور تیسری روایت میں آیا وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ، یہاں پر رجال کی بجائے اناسن کا لفظ آیا اور آگے پھر آیا ہے وَمِنْ أُمَّتِي. تو یہ ان تینوں روایتوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان روایات میں صحابہ کرام کے متعلق تین طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. نمبر 1 راحتم من اصحابی، نمبر 2 رجال منکم، نمبر 3 اناس اور ومن امتی. تو معترضین
دشمنان صحابہ کا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے بدعات شروع کر دی تھیں اور انہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. نمبر 1 مرتد ہو گئے. نمبر 2 انہوں نے ایسے کام کیے جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے. نمبر 3 ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ حوض کوثر سے محروم ہوں گے. یہ اعتراض ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مذکورہ روایات پر. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے صحابی کی تعریف ہی وہ کی ہے، ہم صحابی مانتے ہی اسے ہیں. نمبر 1 من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ مات علی. اگر اس میں ان روایات میں یہ ہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے، ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ صحابی ہے ہی نہیں. باقی یہ الگ بات ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں اصحابی اے ربی اصحابی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی کیا ہے کہ مات علی الاسلام، اس کی وفات بھی کس پر ہوئی ہو؟ اسلام پر، ایمان پر ہوئی ہو. یہ تو مرتد ہو گئے. جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کی تعریف سے ہی خارج ہو گیا. نمبر 2 یہ حدیث پاک ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے یا ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے، اور منکرین صحابہ نے، دشمنان صحابہ نے اس سے مراد صحابہ سمجھ لیے. حالانکہ صحابہ جنتی لوگ تھے. صحابہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان والے تھے وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی مدح فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے، ان کی شان کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے متعدد آیات ہیں. اس میں سے مشت نمونہ از خریوار چند ایک جو آیات ہیں وہ یہاں پر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اس ہم سے کون مراد ہے؟ یہی صحابہ. اللہ کیا ان کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اعد لہم جنات، میں نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اور کیسی ہیں؟ تجری تحتہا الانہار، ایسی کہ جہاں پر نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. ابدا تاکید کے لیے لایا گیا. اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، دنیا میں انہوں نے بے شک مشکل وقت میں زندگی گزاری ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے انہوں نے بے شک مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن مشکل زندگی گزار کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی اگر ملی ہے تو انہی کو ملی ہے. سورۃ الفتح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، قد بر ماضی برائے تحقیق. آپ حضرات نے ضابطہ پڑھا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے. لقد، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے اور ماضی پر داخل ہے. لقد رضی اللہ،
اللہ کی ذات راضی ہو گئی، کن سے؟ عن المؤمنین، ان مومنین سے۔ یہ مومنین کون تھے؟ اذ یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر کس نے بیعت کی ہے؟ ذرا بلند آواز سے پڑھو۔ تو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ ہیں صحابہ۔ اللہ انہی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ راضی ہے، یار لوگ راضی نہیں ہو رہے تو نہ ہو، دفع ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو یہ ان کی ناراضگی کیا کہتی ہے؟ تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا مضبوط ایمان ہے۔ ما فی قلوبہم، اور پھر فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان پر سکون، اطمینان آپ کی صحبت کی برکت سے وہ نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے انہیں قریبی فتح بھی عطا فرمائی ہے، فتح خیبر۔ اسی طرح دیگر آیات موجود ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 ہے، 29 ہے، سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 3 ہے، 7 ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، یہ اللہ کے نبی کی بھی محبوب ہے، اس امت کے مومنین کی بھی محبوب ہے، اور خود اللہ رب العزت کی بھی محبوب ہے۔ یہ اس امت کے مومنین کی محبوب جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ خود اللہ کی محبوب ہے جماعت صحابہ، اور اللہ رب العزت نے اس جماعت کو بطور خاص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ خدائی انتخاب ہے۔ آپ میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، جب بندہ کسی کو تحفہ دینے لگتا ہے، اپنے محبوب کو تحفہ دینے لگے، اور اس کے پاس ہو بھی بہت زیادہ، کچھ کمی نہ ہو، تو وہ تحفے میں سب سے اچھی، نفیس، عمدہ، بہتر، پائیدار، فائدہ مند، بہتر چیز اٹھا کر اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں میں سے منتخب کر کے جو پاکیزہ دل والے لوگ تھے، اللہ نے وہی اپنے محبوب کے لیے منتخب کیے ہیں۔ مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل جو پایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے چن لیا، یعنی انہیں اپنا رسول چن لیا، اپنا نبی چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، نبی کے انتخاب کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ساتھی عطا کرنے تھے اس انتخاب کا مرحلہ آیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو ان پوری دنیا کے انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھے دل رکھنے والے تھے، خیریت والے تھے، بہتر تھے، بہترین تھے، عمدہ ترین تھے، انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے فجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ جیسے نبوت خدا کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح یہ صحابیت بھی خدا کا انتخاب ہے۔ صحابہ پر اعتراض ہو یا اللہ کے نبی پر اعتراض ہو، یہ اعتراض نہ اللہ کے نبی پر ہوتا ہے
نہ اللہ کے نبی کے صحابہ پر ہوتا ہے۔ جب نبی کا انتخاب اللہ نے فرمایا تو جو بندہ نبی پر اعتراض کرے گا در حقیقت اعتراض نبی پر نہیں بلکہ اس نبی کو چننے والی ذات اللہ رب العزت پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن گئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، یہ اپنے اختیار سے نہیں بنے، اللہ رب العزت کا انتخاب تھا۔ اب جو بندہ حضرات صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، ان پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں مطعون ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان پر جملے کستا ہے، انہیں مومن نہیں مانتا، عادل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، محفوظ نہیں مانتا، معیار حق نہیں مانتا، ان کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت صحابہ پر اعتراض نہیں، صحابہ کو منتخب کرنے والی ذات اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں تقوی والے مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى، سب کے سب جنتی ہیں۔ اب جو بندہ انہیں مومن نہ مانے، عادل نہ مانے، حجت نہ مانے، تنقید سے بالا تر نہ مانے، معیار حق نہ مانے، تو وہ صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہا، صحابہ کو منتخب کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات پر وہ تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ صحابہ دشمنی ایسی بڑی بیماری ہے جو صرف صحابہ تک نہیں رہتی، اس کا اثر اللہ کے نبی کی ذات پر بھی پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر خود خدا پر بھی پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے بندہ صرف صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا بلکہ صحابہ کی تربیت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ یہ صرف صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہا بلکہ صحابہ کو منتخب کر کے رسول کی صحابیت میں دینے والے خدا کا بھی یہ خدا پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ طبقہ امت کا افضل ترین طبقہ ہے، افضل ترین طبقہ ہے صحابہ کرام کا۔ اس امت میں بہت نیک لوگ آئے ہیں، اس امت میں بہت پارسا لوگ آئے ہیں، اس امت میں اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہوں گے۔ بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے فقہاء آئے، مجتہدین آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، فقہاء آئے، اولیاء اللہ آئے، بہت بڑے بڑے عابدین زاہدین لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان تمام کے سردار اگر کوئی ہے امت کے اندر تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور یہ بات بھی جذباتی بات نہیں ہے، محض عقیدت والی بات نہیں ہے، یہ عقیدے والی بات ہے، محض عقیدت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، تفسیر بغوی میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ۔ یہ اصحاب محمد وہ ہیں جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ ابرہا قلوبا، ان کے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اعمقہا علما، انہیں دین کا علم اور تفقہ حاصل ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ حاصل ہے، مراد خدا اور مراد رسول کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اقلہا تکلفا، ان کی زندگی سادگی کی خوگر ہے، یہ بڑی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، دنیا کے اس طرح کی باتوں سے بہت دور ہیں۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قومن تنوین تعظیم کی آ رہی ہے، ایسی عظیم الشان قوم ہے، ایسی عظیم الشان قوم ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے خود منتخب فرمایا ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور انہوں نے دین کی اقامت کرنی ہے۔ اقامت کا معنی اشاعت بھی ہے، اقامت کا معنی اشاعت کے ساتھ حفاظت بھی ہے، اقامت کا معنی اشاعت اور حفاظت کے ساتھ غلبہ بھی ہے۔ اقامت دین کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، دین کو پہنچایا بھی ہے، اور دین کو اس دنیا پر غالب کر کے حکمرانی کر کے گئے ہیں۔ فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لوگوں خیال کرنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت کو اچھی طرح جاننا، وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی کے نقش قدم پر چلنا، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک تم سے ہو سکے انہی جیسے اخلاق اپنانا، انہی جیسی سیرت اور کردار کو اپنانا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، وہی سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جا رہا تھا، جس راستے پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو چلایا، اسی راستے پر یہ صحابہ چلے ہیں۔ تم نے بھی اگر اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر رسول جا کر جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ صحابہ نبی والے راستے پر جا رہے ہیں، جہاں نبی جنت میں جائیں گے، صحابہ انبیاء کی اقتداء میں جنت میں جائیں گے، اور اگر تم نے صحابہ کی اقتداء کر لی تو تم بھی صحابہ کی اقتداء میں وہیں پہنچو گے جہاں صحابہ پہنچیں گے، اور صحابہ وہیں پہنچیں گے جہاں انبیاء پہنچیں گے، اور انبیاء جنت میں پہنچیں گے تو صحابہ بھی جنت میں، اور جب صحابہ جنت میں تو صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ بھی انشاءاللہ جنت میں۔ اور اللہ نے انہیں وہ فضل و کمال عطا فرمایا ہے، ایسا فضل و کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی برابری کا سوچ بھی لے، وہ سوچنا بھی فضول قسم کا ہے کہ میں کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہوں۔ صحابی کی برابری کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ قرآن کا حفظ کر لو گے، نفل پڑھ لو گے، عمرے کر لو گے، حج کر لو گے، حدیث پاک کو یاد کر لو گے، اللہ اللہ کر لو گے، ذکر اذکار کر لو گے، نیک کام کر لو گے، عمل ہی کر لو گے نا۔ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی کس وجہ سے بنتا ہے؟ صحبت نبوت کی وجہ سے۔ جتنے مرضی نیک اعمال کرو تمہیں صحبت نبوت نہیں ملی، اور وہ نیک عمل نہ بھی کریں انہیں کیا مل گئی ہے؟ صحبت نبوت۔ تو جنہیں صحبت نبوت مل گئی ہو انہیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی ہے نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کیے ہیں، اور اتنے کیے ہیں کہ اس امت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے نیک عمل کریں۔ اور دیکھیں، محض صحابی ہونا بس یہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی احکام شریعت میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی پر بھی انہیں عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ ایک شخص حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ اور اس کے بعد جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے آپ اس شخص نے ہاتھ کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ مبارک آگے کیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مسلمان کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کیا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، مومن ہوئے، تلوار لی اور میدان میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ پوری زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عمرے نہیں ہے، حج نہیں ہے،
قربانی نہیں ہے، صدقات نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ادھر کلمہ پڑھا ہے اور ادھر میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، جس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج اور عمرہ کیا ہے، ادھر مسلمان ہوا ہے اور ادھر جا کر شہید ہو گیا ہے۔ آج کا اگر کوئی شخص، کوئی بوڑھا شخص، کوئی عمر رسیدہ انسان ایسا ہو جس نے اپنی زندگی کے اندر ہر سال کے اندر بالغ ہونے کے بعد اس نے حج کیے ہوں اور اس کے حج کی تعداد 100 بنتی ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر 200 عمرے کیے ہوں، اس نے اپنی زندگی کے اندر لاکھوں کی زکوٰۃ دی ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر فرائض کے علاوہ، فرائض کے ساتھ ساتھ اس نے نوافل ادا کیے ہوں، قرآن کریم کو کئی بار ختم کیا ہو، یہ سارے اعمال کا اجر و ثواب اٹھا کر بھی صحابی تو کیا، صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس صحابی کو صحبت نبوت حاصل ہے اور اسے صحبت نبوت حاصل نہیں ہے۔ امت کا افضل ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، امت کا سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، اور اگر کوئی بندہ ان کی برابری کی سوچ رہا ہے تو انہیں یہ روایت جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 4650، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم قال لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا صحابہ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر کسی جنگ کے اندر شریک ہوا، یغبر فیہ وجہہ، وہاں پر اس کا خون، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے پسینے کی بات نہیں ہو رہی، یغبر فیہ وجہہ، اسی میدان جنگ کے اندر جو گرد و غبار اٹھ کر اس کے جسم پر پڑی ہے، اس کے سر پر پڑی ہے، اس کے چہرے پر پڑی ہے، خیر من عمل احدکم، وہ تم میں سے ہر انسان کے عمل سے بہتر ہے، عمرہ، صرف اپنی زندگی کی نہیں، جس بندے کی جتنی عمر ہے اپنی ساری زندگی کے اعمال بھی اس صحابی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ، اگر تمہیں عمر نوح بھی عطا کر دی جائے اور تم نیک اعمال کرتے رہو، عمر نوح کم از کم 1000 سال، 1000 سال، بعض روایات کے مطابق 1200 سال، بعض روایات کے مطابق محتاط اور سب سے راجح قول 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ اگر کسی بندے کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور اس عمر کے اندر وہ نیک اعمال کرتا رہے، تب بھی اس صحابی کے چہرے پر پڑی ہوئی جو گرد و غبار ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر جہاد کیا تھا، اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس صحابی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں، اپنے اعمال لے کر آؤ، اللہ کی نگاہ میں وہ گرد و غبار جو صحابی کے بدن پر پڑی ہے وہ ہمارے اعمال سے بہتر ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، ریا کا عنصر شامل ہے، لوگوں کو دکھلانا شامل ہے، اور غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، آداب کی رعایت نہیں، شرائط کی رعایت نہیں، ہم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی کر بھی لے، اچھی طرح عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تب بھی اس کی اخلاص والی عبادت ساری زندگی کی عبادت، اور زندگی بھی کتنی، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے، 1000 سال بھی مل جائیں، تب بھی اگر یہ ساری زندگی کے اعمال لے کر جائے تو صحابی تو چھوڑو، صحابی کے چہرے پر پڑی ہوئی جو گرد و غبار ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جذباتی اور محض عقیدت والی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں عقیدے والی باتیں ہیں۔ اور انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عبادت کی وجہ سے ملا؟ نہ، صحبت نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی 676 میں ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاءَهُ مَرَّةً مِّنْ عُمْرِهِ وَحَصَلَتْ لَهُ مَزِيَّةُ الصُّحْبَةِ
अफज़लु मिन कुल्लि मन यअती बादहु फ़इन्न फ़ज़ीलत अस्सुहबति ला यादिलुहा अमलु, कि सहाबियत की जो फजीलत हासिल हुई है, इस सहाबियत की फजीलत का मुकाबला और बराबरी दुनिया जहान का कोई अमल नहीं कर सकता। हजार आप नेकियां करें, लाखों नेकियां करें, अरबों खरबों नेकियां करें, और एक नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल, 20 साल, 100 साल, यहाँ तक कि आप 1000 साल भी करें तो सहाबी के मकाम तक कोई बंदा भी नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? इसलिए कि उन्हें सोहबत नबूवत हासिल है, उन्हें सोहबत नबूवत हासिल है। और ये सोहबत नबूवत इतनी बरकत वाली चीज़ है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें मखसूस अफराद का इंतखाब फरमाया। हमारे लिए इतना काफ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर में भी हमें अपने महबूब का कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। हमारे लिए इतना एजाज़ भी कम नहीं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। हमारे लिए इतना एजाज़ कम नहीं कि हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान करीम की तफसीर करते हैं, मुराद खुदाबंदी खुद भी पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं। ये बातें सारी अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये वो लोग थे जो कुरान को उतरता हुआ देख रहे थे, जो जिब्रील अमीन के नुज़ूल को देख रहे थे। ये वो लोग थे कि जिनके बारे में आयात आ रही होती थी कि आपके सहाबा जन्नती हैं, आपके सहाबा मोमिन हैं, आपके सहाबा कामयाब हैं, आप पर कलमा पढ़ने वाले ये जो आपके साथ सहाबा हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर, अगर आप हदीस की किताबों में किताबुल मनाक़िब को शुरू करेंगे, जहाँ पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के फ़ज़ाइल और मनक़बत का तज़किरा होता है, आपको मिलेगा इस उम्मत में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी के बारे में खैर के कलिमात फरमाए हैं, एजाज़ के कलिमात फरमाए हैं, उनकी जन्नती होने की बशारतें दी हैं, तो वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो हदीस हौज़ में बात आ रही है ना, यरजिऊन अला आकाबिहिम इन्नहुम मुर्तद्दू अला अदबारिहिम, ये अला अदबारिहिम अला आकाबिहिम, इस चीज़ को समझ लें। हमने शुरू में कहा कि इससे मुराद सहाबा हैं ही नहीं, इससे मुराद कौन है? मुनाफिकीन, वो लोग जो मुर्तद हो गए, मुनाफिक और जो मुर्तद हो गए। सहाबा है, जो मुर्तद हो जाए वो सहाबी रहता ही नहीं है, जो मुनाफिक हो वो सहाबी बनता ही नहीं। तो जो मुर्तद वो सहाबी थे ही नहीं, जो मुनाफिक वो सहाबी थे ही नहीं, उन्हीं के बारे में ज़ाहिरी तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो मेरे असहाब लगते हैं। क्यों? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका वल्लाहु यअलमु इन्नका, ये आकर कह रहे हैं इन्नका ला रसूल, और अल्लाह भी जानते हैं, लेकिन ये हैं झूठे। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये उनकी बात सच्ची है कि झूठी है? एक मिनट ठहरिए। ये उनकी जो बात है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका, उनकी बात सच्ची है कि गलत है? बात सही है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या माना? ये सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे। अगर कहना था तो दिल से कहते ना, इनके दिल में भी ये बात होती, इनके दिल में भी यही बात होती, ज़बान पर भी यही होती, ये सच्चे लोग होते। लेकिन इनके दिलों के अंदर है कुफर, ज़बान पर सिर्फ इस्लाम का इजहार कर रहे हैं, अपने इस अमल के अंदर झूठे हैं, अपनी बात में झूठे नहीं। बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? ये नहीं कि जो इन्होंने कहा है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये झूठे हैं, इस वजह से झूठे नहीं, इनकी ज़बान और दिल आपस में बराबर नहीं हो रहा, इस वजह से झूठे हैं। हम भी कहते हैं ओ यार बड़ा मुनाफिक बंदा है, बड़ा झूठा आदमी है, तेरी ज़बान कुछ है, दिल कुछ है, तेरी नीयत कुछ होती है, काम कुछ करता है, बड़ा झूठा आदमी। हालांकि वो सच्ची बात भी कह रहा होता है, हम तब भी कहते हैं कि तू क्या है? झूठा है। तो ये झूठा कहना इस वजह से नहीं
کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی یہ بات غلط ہو، نہ ان کی زبان ان کا دل کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کے دل کے اندر تھا نفاق، ان کے دل کے اندر تھا کفر، ان کے دل کے اندر تھا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، اور پھر زبان سے اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر کیا کہتے تھے؟ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور بڑے عجیب لوگ تھے، یوں کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میں صدقے، میں قربان، یوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوتے مجلس میں اور کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم ہمیں آپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، قسمیں اٹھا کر کہتے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں نا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے منافق ہیں نا، یہ بڑے خبیث الفطرت ہیں، یہ زبان سے تو ٹھیک بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جھوٹے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ان کا دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ یرجعون علی اعقابہم، یہ اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے گئے، علی اعقابہم، علی ادبارہم، یہاں پر اگر صلہ ہوتا عن یرجعون کا، اگر صلہ ہوتا عن یرجعون عن اعقابہم، ارتدوا عن اعقابہم، پھر اس کا معنی اور ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا کہ پہلے وہ مسلمان تھے پھر اسی سے واپس لوٹ گئے، لیکن یرجعون علی اعقابہم کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے ہی نہیں بلکہ کفر کی حالت میں آئے اور کفر کی حالت پر واپس پلٹ گئے۔ اگر یہ مومن ہو چکے ہوتے تو پھر ان کے لیے ہوتا یرجعون عن اعقابہم، کہ یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ واپس پلٹ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ استعمال فرمایا علی کا، یرجعون علی اعقابہم، کہ یہ لوگ اپنے پاؤں کے بل واپس مڑ گئے ہیں، یعنی آئے بھی کفر کی حالت میں تھے، جب واپس گئے ہیں تب بھی کفر کی حالت میں، یہ ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے۔ اگر یہ ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوتے، دل سے انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لفظ استعمال فرماتے یرجعون عن اعقابہم ارتدوا عن ادبارہم، ان کے لیے یہ الفاظ ہوتے، لیکن یہاں پر عن کی بجائے کیا لفظ موجود ہے؟ علی۔ علی کا معنی یہ ہے کہ یہ شروع سے مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے، یہ صحابی ہوئے ہی نہیں تھے، انہوں نے صحابہ والا روپ دھار رکھا تھا، صحابہ والا روپ دھار رکھا تھا۔ جیسے کسی جگہ پر کوئی جاسوس چلا جائے، ہمارے ملک میں کسی دشمن ملک کا کوئی جاسوس آ جائے، وہ سب سے پہلے ہماری جیسی وضع قطع بنائے گا، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں وہ دیکھے گا کہ ان کو ان کی وضع قطع کیا ہے۔ منافق بھی اسی طرح کے تھے، زبان سے وہی باتیں کہتے جو حضرات صحابہ اکرام کہہ رہے ہوتے، لیکن دل ہی دل کے اندر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس واپس جاتے تو کہتے نہ ہم نے ان کے ساتھ ویسے ہی ایسے مذاق شذاق کیا ہے، باقی ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اس حدیث میں منافقین مراد ہیں، مرتدین مراد ہیں، یہ بات بھی کوئی آج نہیں کہی جا رہی، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، میں اور میرا شیخ نہیں کہہ رہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جس وقت اس حدیث کو روایت کیا گیا، اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرات محدثین نے اس حدیث کا معنی بیان کرتے وقت کہا کہ اس سے مراد مرتدین ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں۔ چنانچہ امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، انہوں نے شرح نووی کے اندر اس کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، منافق اور مرتدین مراد ہوں، احدہما ان المراد به المنافقون والمرتدون، کہ اس سے
اصحابی کے لفظ سے مراد وہ ہوں مرتد، وہ ہوں منافق۔ یہ ہم توجیہ بیان کر رہے ہیں یا امام نووی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں، حدیث کو روایت کرتے وقت محدثین نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ مرتدین ہیں، اور جو مرتد ہو وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد منافق ہیں، جو منافق ہو وہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آخر عمر کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بعد میں مرتد ہو گئے۔ توجہ رکھنا، جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے آپ کی شرف صحابیت کو حاصل کیا، یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تبلیغ کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا، ان کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اپنے علاقوں کے اندر رہ کر، پھر 12 قبیلے تھے اور وہاں پر رہ کر پھر یہ مرتد ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو رہے ہیں نا، یہ انہوں نے آپ کے زمانہ مبارک کے اندر صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر آئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، نبی فوت ہو گیا، پھر ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ یہ مرتد ہو گئے۔ مراد وہ لوگ ہیں، مراد صحابہ ہیں ہی نہیں۔ اور تیسری بات، یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے اصحابی کا، یا لفظ آ رہا ہے رجال منکم کا، یا لفظ آ رہا ہے اناسن کا، اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد اس امت کے اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اس دین کو اضافے کیے، اس دین کے اندر احکامات کے اندر اضافے کیے، بدعات ایجاد کی۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے نا کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یعنی میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ جب آپ چلے گئے تھے، آپ کے بعد یہ مسلمان تھے اور پھر انہوں نے دین کے اندر اضافے کیے تھے، یہ اہل بدعت مراد ہیں، صحابہ ہیں ہی نہیں۔ صحابی ہو اور بدعتی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا تو عمل سنت بن جاتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، ما انا علیہ و اصحابی، جو راستہ صحابہ کا ہوتا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے، اسے بدعت۔ اور یہاں پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں بدعت کہا جا رہا ہے، انہیں سنت۔ صحابی کا راستہ ہے سنت، اور جس راستے کی مذمت کی جا رہی ہے وہ ہے بدعت۔ صحابی کا یہ راستہ بدعت والا تھا نہیں، جب بدعت تھا نہیں تو صحابی پر تنقید بھی، صحابی پر تنقید بھی، صحابی کے خلاف بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد لفظ اصحابی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو ساتھیوں کو کہہ دیا جاتا ہے، ہم اثر لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، بعد والے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ اصحاب کا لفظ ایسا ہے۔ ہاں، عرف خاص کے اندر جب منافقین اور صحابہ میں امتیاز کرنا ہو، عرف خاص کے اندر جب مشرکین اور صحابہ میں امتیاز کرنا ہو، عرف خاص کے اندر جب ان کے درمیان فرق کرنا ہو، پھر صحابہ کی مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں گے۔ اور اگر فرق کرنا مقصود نہ ہو، محض لغتاً اس پر اطلاق ہو رہا ہو، تو پھر صحابی کا لفظ ایسا ہے، اصحاب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق منافق پر بھی ہوتا ہے، لغتاً ہوتا ہے، لغتاً۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری، عبداللہ بن ابی منافق، اوقد فعلوا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ
अज़रिब उनुक़ हाज़ल मुनाफ़िक़। एक ग़ज़वे से वापसी हो रही थी, अब्दुल्लाह इब्न उबई साथ था। जब सफ़र से वापसी हो रही थी, आपस में किसी बात पर, इनकी आदत थी, तबीयत थी, शैतानत थी इनकी तबीयत के अंदर, कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते, शरारत करते रहते। कोई बात हुई तो इस अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा, वल्लाहि लइन रजाना इलल मदीना, जब हम मदीना पहुँच जाएंगे, ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, तो वहाँ जो इज़्ज़त वाला होगा वो ज़लील लोगों को निकाल देगा। यानी हम जब जाएंगे तो हम मुहाजिरीन को निकाल देंगे, अंसार को निकाल देंगे, हम इज़्ज़त वाले हैं अलयाज़ बिल्लाह, और ये सहाबा कराम इज़्ज़त वाले नहीं हैं। जब ये बात हुई, फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की मजलिस में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ की, दानी या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए ना ज़रा, क्या करना है? अज़रिब उनुक़ हाज़ल मुनाफ़िक़, मैं इस अब्दुल्लाह इब्न उबई की गर्दन मारता हूँ। इस खबीस को जुर्रत कैसे हुई आपके असहाब पर बात करने की? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाहु, ऐ उमर इसे छोड़ दो। ला यतहद्दसु अन्नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु असहाबहु, कहीं लोग ये बातें न शुरू कर दें कि मुहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहा है, अपने असहाब को कत्ल करा रहा है। ये जो असहाब का इतलाक़ हुआ है, ये किस पर हुआ है? मुनाफिकीन पर हुआ है। ये असहाब का लफ्ज़ ऐसा है कि इसका इतलाक़ मोमिन पर भी है, इसका इतलाक़ अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मुनाफिक थे उन पर भी है, लेकिन ये लुगतन है, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर है वो इस्तिलाहन है, वो शरअन है, वो हकीकतन है, और इन पर जो इसका इतलाक़ हो रहा है महज़ लुगतन हो रहा है। लोग ये समझेंगे, बज़ाहिर ये लोग कलमा पढ़ते हैं, मेरी मजलिस में बैठते हैं, जब मैं इनको कत्ल कर दूंगा लोगों में ये बात फैल जाएगी कि मुहम्मद ने अपनी मजलिस में बैठने वाले अपने साथियों को कत्ल कर दिया, अपने सहाबा को कत्ल कर दिया। इस हिकमत और बसीरत और फरासत के पेश नज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहु ला यतहद्दसु अन्नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु असहाबहु। ये असहाबहु का इतलाक़ मुनाफिकीन पर किसने फरमाया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मालूम ये हुआ कि असहाब का लफ्ज़ ऐसा है कि इसका इतलाक़ मोमिन पर भी होता है इस्तिलाहन हकीकतन, और इसका इतलाक़ मुनाफिक पर भी होता है लेकिन महज़ लुगतन होता है। तो ये जो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं असहाबी, ये लुगतन है। या अल्लाह ये मेरे असहाब, अल्लाह के नबी को बतलाया जाएगा कि ये आपके बेशक असहाब हैं, क्योंकि इनकी शक्ल सूरत, इनका रंग ढंग, इनका हुलिया वज़ाक़ता, ये बेशक आपके असहाब जैसी है, लेकिन ये है नहीं। मैं उसको समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। बड़े उस्तादी बहर मुल्क में हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, और हमने किसी बंदे को पकड़ा हुआ हो, उसकी दाढ़ी भी है, खानका टोपी भी हो या पगड़ी हो, माशाल्लाह वास्कट पहनी हुई हो, हमने पकड़ा हुआ हो, और हम यहाँ असातिज़ा इकट्ठे होकर, शूरा वाले इकट्ठे होकर, अमले वाले इकट्ठे होकर यहाँ लान में उसकी पिटाई कर रहे हों, मार धाड़ हो रही हो, उसे मार रहे हों, पीट रहे हों। बड़े उस्तादी फ़ौरन आएंगे, उस्तादी फरमाएंगे ये तो अपना तालिब इल्म नहीं। क्यों? शक्ल सूरत कैसी है? तालिब इल्मों वाली। सर पे पगड़ी कैसी है? तालिब इल्मों वाली। सर पे टोपी कैसी है? तालिब इल्मों वाली। हुलिया वज़ाक़ता लिबास और तराश खराश सारी कैसी है? तालिब इल्मों वाली। हम कहेंगे उस्ताद जी ये अपना तालिब इल्म नहीं है, ये चोर है, फलां जगह से आया है, इसने तालिब इल्मों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तालिब इल्म है नहीं, चोर है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन फरमाएंगे ये तो अपने नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे ना ना अपने नहीं है, आप तो वफ़ात पा गए थे, आपकी वफ़ात के बाद ये लोग मुर्तद हो गए थे। अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठने वाले जो मुनाफिक थे वही जब नजर आएंगे अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो वही असहाब नहीं, जैसे इसी रिवायत के अंदर फरमाया यक़्तुलु असहाबहु, ये तो वही नहीं, लुगतन इतलाक़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ना ना ये आपकी वफ़ात के बाद या आपके होते हुए थे ही मुनाफिक, मुसलमान थे ही नहीं, लिहाजा इन्हें हौज़े कौसर से दूर किया जा रहा है। तो मुराद सहाबा हैं ही नहीं, मुराद या मुनाफिक हैं या फिर मुर्तद हैं या अहले बिदअत हैं। इसका इतलाक़ सहाबा पर कैसे हो सकता है? और फिर
یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باجماع امت عادل ہیں۔ عادل ہونے کا معنی قابل اعتماد شرعی گواہ ہیں، شریعت کے گواہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لی جائے، اس امت کے جو ائمہ اجلہ جرح و تعدیل کے امام گزرے ہیں، محدثین، انہوں نے ایک اصول ذکر کیا ہے، اس اصول کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل رجل ثبت عدالتہ لم يقبل فیہ تجریح احد، جس بندے کی عدالت ثابت ہو جائے، عادل ہونا، قابل اعتماد ہونا ثابت ہو جائے، اس بندے پر جرح نہیں کی جاتی۔ ثابت ہو جائے کہ یہ عادل ہے، ثابت ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عادل ہیں، آج کوئی بندہ ان پر جرح کرے گا تو صحیح، لیکن یہ جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ ثابت ہو گیا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ لوگ عادل ہیں، ثابت ہو گیا، ان کی عدالت ثابت ہو گئی۔ آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ قرآن مقدس، بخاری مقدس، میں نہیں مانتا، اس کی اس جرح کو لیا ہی نہیں جائے گا۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے میں امام شافعی، امام مالک کو نہیں مانتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ افراد ہیں کہ جن کی عدالت ثابت ہو گئی ہے، اور ان کی عدالت ثابت ہونے کے بعد اس کی جرح کے اندر کوئی وزن باقی ہی نہیں رہا۔ یہ اصول ہے، ائمہ حدیث نے ذکر کیا ہے، جس کی عدالت ثابت ہو جائے، اس کا عادل ہونا ثابت ہو جائے، اس پر جرح نہیں کی جاتی۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان من ثبت عدالتہ و امامتہ و کثر مادحہ و ندر جارحہ وکانت هناك قرینۃ دالۃ علی سبب جرحہ من تعصب مذہبی او غیرہ فإنا لا نلتفت إلی الجرح فیہ ویعمل فیہ بالعدالہ، کہ اگر کسی شخص کی امامت ثابت ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کا امام تھا، اس کی عدالت ثابت ہو جائے، اور اس کی مدح کرنے والے لاکھوں افراد ہوں، کروڑوں انسان ہوں، اور اس پر جرح کرنے والے ہوتے تو ہیں، حسد کی وجہ سے جرح کرنے والے وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہوں، اور یہاں پر ایک قرینہ بھی موجود ہو کہ یہ جو لوگ اس شخص پر جرح کر رہے ہیں، یہ جرح تعصب مذہبی کی بنیاد پر ہے، اگر یہ بات بھی ثابت ہو جائے انا لا نلتفت الی الجرح فیہ، ہم اس کی جرح کی طرف التفات نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، حیثیت ہی نہیں دیں گے، وَيَعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ، اور اسے عادل ہی سمجھتے رہیں گے، اسے عادل ہی سمجھتے رہیں گے۔ یہ ان دو اصولوں کو ذہن میں رکھیں کہ جس کی عدالت ثابت ہو جائے اس پر جرح کی نہیں جا سکتی، اگر کر لی جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب پوری امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ جب ان کی عدالت ثابت ہو گئی، ثابت بھی دو چار لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، باجماع امت ہو گئی ہے، امت کے اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ جب اس اجماع کے بعد اگر کوئی بندہ ان پر جرح کرتے ہوئے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 3 بندے مسلمان رہ گئے تھے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، باقی سب کے سب کافر ہو گئے تھے، تو اس کی جرح کس کھاتے کی ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے قرآن کی کسی آیت پر جرح کی جائے۔ اجماع کو وہ درجہ حاصل ہے، اجماع کو وہ قوت حاصل ہے کہ اس اجماع پر کوئی چیز اثر انداز نہیں کرتی۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے
کہ یہاں پر 2-4 کو چھوڑو 2000 بندہ بھی کہنا شروع ہو جائے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، 2 لاکھ بندہ بھی کہنا شروع ہو جائے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ 14 صدیوں سے پوری امت اس بات پر متفق ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور کسی ایک کے نفی کے بغیر تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ الصحابۃ کلہم عدول بتعدیل اللہ ولرسولہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعدیل فرمائی ہے، انہیں عادل قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عادل قرار دیا ہے۔ صحابہ کا عادل ہونا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر جرح کرنا یہ محض انفرادی بات ہے۔ یہ انفرادی چیز اجماعی چیز کو باطل نہیں کر سکتی، چند لوگوں کے کہہ لینے سے حضرات صحابہ کرام متون نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ چند لوگوں کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام پر تنقید کا دروازہ کھول دیا جائے، تو پھر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں پر اتہام لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر وہ بھی تو لوگ ہیں نا، وہ بھی تو اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا جواب دیا جاتا ہے کہ ان انبیاء کی عصمت ایسی ہے جس پر پوری امت متفق ہو گئی ہے۔ چند لوگوں کے غیر معصوم کہہ لینے سے، چند لوگوں کے انبیاء کی شان میں گستاخی کر لینے سے امت کا اجماعی عقیدہ معصوم ہونے والا، امت کا اجماعی عقیدہ انبیاء کی عصمت والا وہ متاثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی امت کا اجماعی عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محفوظ ہونے والا، عادل ہونے والا، اور ان کے حجت ہونے والا، معیار حق ہونے والا، تنقید سے بالا تر ہونے والا، مومن ہونے والا، جنتی ہونے والا، ان کے جو اجماع ہے وہ پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم ہونے والا، اس اجماعی عقیدے پر بھی چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، حضرت امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کریں گے، لیکن ان کے بارے میں امت کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ پر سب و شتم کرنے والے، تنقید کرنے والے، ان کے متعلق یاوہ گوئی کرنے والے، ان کے متعلق ہذیان بکنے والے، ان کے بارے میں امت کا نظریہ کیا ہے امت کا؟ وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب تم کسی ایسے بدبخت انسان کو دیکھو، یتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِقٌ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِقٌ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِقٌ، تو تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ زندیق بن چکا ہے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولِ عِنْدَنَا حَقٌ، اس لیے کہ ہمارے ہاں رسول برحق ہے، رسول نے گواہی دی ہے میرے صحابہ مومن، رسول نے گواہی دی ہے میرے صحابہ حجت، رسول نے گواہی دی ہے میرے صحابہ عادل، رسول نے گواہی دی ہے میرے صحابہ جنتی۔ اور دوسری چیز والقرآن حق، اور دوسری والقرآن حق، اور قرآن کریم بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ الصَّحَابَةُ، ہمیں قرآن پہنچانے والے لوگ بھی صحابہ ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچانے والے لوگ بھی صحابہ ہیں۔ اور یہ جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وجہ، سبب، علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، یہ ہمارے دین اسلام کے گواہوں پر جرح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ ان گواہوں پر جرح کر کے، ان کو مشکوک ٹھہرا کر کتاب اللہ کو باطل کرنے والی اپنی مذموم کوشش کے اندر کامیاب ہو سکے۔
کیوں؟ اس لیے کہ سنت رسول کو مشکوک ثابت کرنے والی کوشش کے اندر کہیں یہ کامیابی چاہتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا مولانا، جو بندہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے، معنی یہ ہے کہ اسے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے قرآن سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی شریعت سے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین اسلام سے اسے ایک چڑ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ براہ راست اللہ کے نبی پر تو بات نہیں کرتا، وہ براہ راست دین اسلام پر بات نہیں کرتا، وہ براہ راست قرآن پر بات نہیں کرتا، وہ درمیان میں جو گواہ آئے ہیں ان گواہوں کو مشکوک کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جب گواہ مشکوک ہیں، ان کی گواہی مشکوک ہے، اور انہی کی گواہی کی بنیاد پر پوری دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ جب درمیان سے، نیچے سے اس بنیاد کو ہلا دیں گے، کھوکھلا کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، کچا کر دیں گے، اوپر والی عمارت خود بخود گر جائے گی۔ صحابہ دین اسلام کی اساس ہے، صحابہ اس دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ مضبوط رہیں گے اس وقت تک دین مضبوط ہے، اور جب ان کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے اسے مشکوک سمجھنا شروع کر دیا، پھر خود بخود دین بھی مشکوک ٹھہر جائے گا۔ نہ صحابہ مشکوک ہیں، نہ صحابہ کی وجہ سے دین اسلام کو مشکوک کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ بھی مضبوط ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور اس اساس اور بنیاد پر جو دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور مستحکم ہے۔ نہ صحابہ کو باطل کرنے کی کوشش ہم پنپنے دیں گے اس ملک کے اندر، نہ صحابہ کے دشمنوں کی اس طرح کی جتنی دشمنیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہم اجازت دے سکتے ہیں۔ صحابہ کی وجہ سے دین ملا ہے، صحابہ کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ملا ہے۔ صحابہ کی محبت میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ صحابہ کو مشکوک ٹھہرا دیں اور پھر اس مشکوک ٹھہرانے کے بعد وہ دین اسلام مشکوک ہو جائے۔ دین اسلام کے مشکوک ہوتے ہی قرآن مشکوک ہو جائے، حدیث مشکوک ہو جائے، فقہ اسلامی مشکوک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے جب تک اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو بھی اسی بات کی توفیق دی ہے، اللہ انہی کے صدقے ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔